Why are you in Pakistan? Give me 3,000 a week, and maybe I'll say something. You had come to Pakistan to marry one guy. I don't know what you're talking about. Why are you staying over here? It's none of your business. امریکہ کی ہی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر پاکستان میں ایک امریکی خاتون کا بڑا اس وقت ذکر ہو رہا ہے، اور وہ خاتون آئی ہیں کسی کی محبت میں، یعنی کہ کسی نے ان سے شادی کی، کسی نے ان سے وعدہ کیا تھا، نڈال اس بندے کا نام بتایا جا رہا ہے، یہ وہ خاتون ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں، ان کی ڈیٹیل اگر ہم آپ کو بتائیں، اور یہ وہ نوجوان ہے، یہ ان سے باتیں کر رہا تھا آن لائن، اور اتنے وعدے وعید کی ہے، اس کے بعد یہ خاتون یہاں چلی آئیں شادی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے، ان کا خاتون کا نام ہے اونیجا اینڈریو۔ وہ کہتے ہیں جی تصویر کے ساتھ ساتھ وہ ایئرپورٹ والی ویڈیو بھی دکھائیے گا نا، میں اپنی محبت حاصل کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہاں تو محبت کیا محبت ہے وہ بھاگ گئی نہیں، تو محبت حاصل ہونا چاہتی ہے کیا؟ محبت بھاگ گئی ہے کہیں، اس کا پتہ اب آپ یہ دیکھیے کہ خاتون کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے، ان کے 2 بچے ہیں، 33 سال ان کی عمر ہے، جو ان کا نوجوان ہے جس سے ان کو محبت ہوئی، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان یہ چاہتا ہو کہ یہ خاتون اس کو وہاں بلا لیں، لیکن وہ یہاں گئیں۔ لیکن یہ ہے کہ اچھا، یہ ایئرپورٹ پہ جو ان کا بینٹر تھا، اس کے بعد جو محبوب کے اپارٹمنٹ کے نیچے جا کے وہ بیٹھیں، وہاں پر بھی ان کے ڈسکشن بھائی انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اپارٹمنٹ کے باہر۔ دھرنے اور قسم کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرا قسم کا دھرنا اور ہے۔ امریکی قونصل خانے کی ٹیم بھی ایئرپورٹ گئی تھی ان خاتون کو منا کے واپس بھیجنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ I've got nothing to do with you۔ وہ بھی ناکام لوٹے۔ وہ بھی ناکام لوٹے۔ اچھا، میں نے سنا یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہیں کی شہریت دے دیں، مجھے کراچی میں رہنا ہے، $5,000 ماہانہ مجھے دے دیا کریں۔ تو بھائی کیا سمجھ رہی ہیں، ہمارے پیسے جو ہے وہ درختوں پہ اگ رہے ہیں، جو $5,000 صرف $5,000 ماہانہ ڈالر ہمیں جائیں گے، وہ ہم سے ڈالر مانگ رہے ہیں۔ اتنے ہمیں دے دیں، ہم جا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ چلیں نذیر شاہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ نذیر، کیونکہ خاتون کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، نذیر بتائیے گا، اب خاتون کو اتنی سمجھایا گیا، امریکی کونسل خانے والے آپ بھی پہنچے ہوں وہیں اپارٹمنٹ کے باہر نذیر شاہ، اور وہ خاتون جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ بالکل، دیکھیں میں اس وقت اس اپارٹمنٹ علی آرکیڈ کے باہر موجود ہوں۔ خاتون اونیجا اینڈریو رابنسن اس وقت بھی پارکنگ کے اندر موجود ہے، جہاں پر 2 خواتین پولیس اہلکاروں کو اس کی سیکورٹی پر تعینات کیا گیا، جبکہ جو نڈال احمد میمن ہے وہ گزشتہ روز اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گھر کے فلیٹ کو جو تالے لگا دیے گئے ہیں، اور جو اپنی جو فیملی تھی وہ پولیس 2 تھانوں کی نفری کے سامنے یہاں سے نکلا، ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ماری، گاڑی کی ڈیٹیل بھی ہم نے حاصل کر لی ہے، وہ نڈال احمد میمن کے نام پر ہی ہے۔ اگر کس قصے کو ہم پیچھے سے دیکھیں تو یہ 11 اکتوبر 2024 کی بات ہے، جب سوشل میڈیا پر ہونے والی محبت کے نتیجے میں اونیجا اینڈریو رابنسن پاکستان پہنچی، اور مبینہ طور پر جو نڈال احمد میمن ہے اس کی جانب سے سوشل میڈیا پر شادی کا جھانسا دے کر اس کو اس طریقے سے بلوایا گیا کہ اس خاتون نے نہ صرف اپنے 2 بچوں اور شوہر کو طلاق دی، بلکہ اپنا ملک چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئی۔ میں اس معاملے کو تھوڑا سیریس نوٹ پر اس لیے لوں گا کہ کسی کو بھی دھوکہ دینا اسلام میں ویسے ہی بہت سختی سے اس کا منع ہے۔ ایک افسوسناک یہ عمل ہے کہ ایک خاتون کو آپ نے یہاں بلایا، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کر بھی لیتے تو بھی شاید آپ کی زندگی اس طریقے سے گزر نہیں پاتی، کیونکہ ایج ڈفرینس بہت زیادہ ہے۔ محض یہ 17 سے 18 سال کا یہ نوجوان ہے جو یہاں گارڈن ویسٹ کا رہائشی ہے، جو اس کے بعد کئی روز تک یہ گیسٹ ہاؤس پر اور مختلف جگہوں پر رہتی رہی، اور کئی جگہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ گیسٹ ہاؤس کا بھی کرایہ نہیں دے پائی۔ اس کے بعد یہ ایئرپورٹ پر 7ویں منزل پر ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر تقریباً 8 سے 10 دن سے وہاں پر موجود تھی۔ جی نذیر، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب جب آپ نے بھی کہا ظاہر ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر مذاق بھی تھا تو وہ بھی غلط تھا، اتنا سیریس ہو جانا کسی کا یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ اب یہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی خاتون؟ 3 مہینے ہو چکے ہیں نا، یہ 3 مہینے میں کوئی ایک آدھ ملاقات ہوئی اس نوجوان سے؟ دیکھیں ریئلٹی کو وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ وہ جس ملک کی رہائشی ہے، جس ملک کی سٹیزن ہے، وہاں پر حقوق کی پابندی کی جاتی ہے، وہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ ایئرپورٹ پر جس طریقے سے اس نے ایئرپورٹ میں اور جہاز کی جانب ہنگامہ آ رہا ہے کہ یہی کوئی پاکستانی کرتا، ابھی اس وقت وہ لاک اپ میں ہوتا اور FIR بھی کٹی ہوتی، لیکن جس ملک کی یہ سٹیزن ہے ان کو پتہ ہے وہاں کے حقوق کیا ہے۔ قونصل خانہ وہاں پر آیا، اس کو سمجھایا، جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہ پاکستانی حکومت کو، پولیس کو کہہ دیا گیا کہ اس پر زور زبردستی نہ کی جائے، اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتی ہے اس کو جانے دیا جائے، جس کے بعد اس نے وہیں سے ٹیکسی پکڑی، سیدھا یہاں پر آئی اور فلیٹ کی ایک چیز ہے
نذیر شاہ ایک چکر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پہ زور زبردستی سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن لیٹس ریورس دا رولز نا. اگر کوئی پاکستانی خاتون امریکہ میں اس طرح سے جاتی ہیں اور ان کا وہاں پر مبینہ محبوب ملنے سے انکار کر دیتا تو کیا وہاں کی ریاست اتنی لینینٹ ہوتی؟ پلس ویزا سٹیٹس کیا ہے؟ سنا ہے فروری کی کوئی 8 یا 10 تاریخ تک کچھ اس میں توسیع کی گئی ہے. اگر پاکستانی لیٹس ٹاک اباؤٹ دا رولز نا، رولز میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی فیلنگز کیا ہیں، کسی کے احساسات کیا ہیں. اب اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی اہلکار بھی لگا دیے گئے. جو متعلقہ فریق تھا کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خاتون واپس جائیں گی. ادروائز تو یہ تو ریسورسز کا بھی ضیاع ہے نا. یہاں پر لوگوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے بندے نہیں ہیں، اور $5000 جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہی ہیں تو اس طرح سے یہ مجھے اور صدف کو دے دی جائے، ہم بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے بھائی اظہار ہمدردی کے لیے. دیکھیں اگر آپ نہیں ہم بھی بیٹھ جائیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستانی خاتون اگر امریکہ میں ہوتی تو آپ یہ فرق نہیں دیکھیں کہ وہ یہاں پر آئی اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ملک، اس کا کونسل خانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کا کوئی پاکستانی وہاں پر باہر ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا، آپ کا کونسل خانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. اصل سوال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ملک اپنے شہری کے ساتھ کس طریقے سے کھڑا ہوا ہے کہ اس کو پاکستان میں بھی وہی حقوق دیے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو جائے. رات کو جب یہاں سے اس کو زبردستی پولیس لے کر گئی ہے، وومن تھانے لے کر جا رہے تھے، تو صدر سے ان تمام موبائلوں کو یو ٹرن کروایا گیا جسٹ بیکاز کہ پولیس کی جانب سے کہا گیا اس سے زبردستی نہیں کرنی ہے، جہاں رہنا چاہ رہی ہے اس کو وہی رہنے دیے جائے. باقی رہا قانونی سوال، تو قانونی طور پر یہ دھوکہ دہی کا مقدمہ کروا سکتی ہے، اس لڑکے پر یہ وکیل کر سکتی ہے، اس پر کیس چلایا جا سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے یہاں سے رائے فرار اختیار کیا، جس طریقے سے 2-2.5 مہینے تقریباً 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں، تو جس طرح دھوکہ دہی دی گئی اور اس خاتون نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اس وقت جو اس کی جو ذہنی سطح کو اس وقت ہم اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نیوز رپورٹر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2.5-3 مہینے کوئی شخص سڑک پر در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہو تو اس کے بعد پھر آخری ہر بات دھرنا ہی ہے. چلیں اب نذیر آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. بھائی ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی قوانین. اشفاق نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر یہ کیس امریکہ میں ہوتا، کوئی پاکستانی وہاں جاتا تو پھر اس پاکستانی کے ساتھ کیا ہونا تھا.